بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اتشرف بحمد اللہ الذی منح الانسان قوة النطق والتکلم والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ سید الکونین وسید الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الذین مارسوا امتثال اوامر اللہ وتحقیق توجیہات الدین اما بعد۔ گزشتہ سے پیوستہ تمرین نمبر 21 جاری ہے، جو اس قاعدے کے تحت آ رہی ہے کہ نکیرہ کے بعد آنے والا جملہ اس اسم نکیرہ کے لیے صفت بنا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے اس قاعدے کو بیان کرتا چلوں، جسے میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر شروع کلام میں اسم معرفہ آئے، یعنی ایسا اسم آئے جو معرفہ ہو، تو اس اسم معرفہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا کلمہ مفردہ یا کلام جملہ دونوں میں سے کوئی بھی آئے تو وہ اس مبتدا کی خبر بنا کرتا ہے۔ اگر شروع کلام میں اسم معرفہ آئے تو اس اسم معرفہ کو مبتدا اور بعد میں آنے والے کلمہ مفردہ یا کلام جملہ کو اس کی خبر بنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، دوسری بات ہم نے یہ بتلائی تھی کہ اگر اسم معرفہ درمیانے کلام میں آوے، یعنی کوئی اسم معرفہ ہو اور وہ کلمے کے درمیان میں آئے اور اس کے بعد جملہ آئے، تو جملہ چونکہ نکیرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے، تو اس درمیانے کلام میں آنے والے اسم معرفہ کو ذوالحال اور اس کے بعد آنے والے جملے کو حال بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسم معرفہ درمیانے کلام میں آئے تو اس اسم معرفہ کو ذوالحال اور اس کے بعد میں آنے والے جملے کو حال بنایا جاتا ہے، چونکہ جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے اور حال نکرہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی اسم نکرہ اس کے بعد جملہ آئے تو اس اسم نکرہ کو موصوف اور بعد میں آنے والے جملے کو اس اسم نکرہ کی صفت بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم اس تمرین میں اور ماقبل کی تمرین میں حل کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ درمیانے کلام میں اسم نکرہ کا استعمال کرے یا درمیانے کلام میں اسم نکرہ آئے اور اس کے بعد کوئی جملہ آئے، تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ نکرہ کے بعد جملہ آئے، تو چونکہ نکرہ کے بعد جملہ آنا جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہے، تو آپ اس کو صفت بنا تو سکتے ہیں، لیکن اگر اس اسم نکرہ کی بجائے اسم معرفہ ہوں اور اس اسم معرفہ کے بعد اگر آنے والے جملے کو آپ ذوالحال کا حال نہیں بنانا چاہتے بلکہ اس اسم معرفہ کی صفت بنانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس اسم معرفہ اور اس جملے کے درمیان میں اسم موصول کا استعمال کرنا ضروری ہے، تاکہ اس اسم موصول کی برکت سے اس جملے میں تخصیص کے معنی پیدا ہو جائے اور اسم موصول کے واسطے سے وہ اسم معرفہ کی صفت بننا صحیح ہو جائے۔ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تمرین نمبر 21 میں کچھ پیراگراف باقی تھا، ہم باقی ماندہ تمرین کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں تمرین کی طرف۔ ثم قصدنا داخل المحطة ثم قصدنا داخل المحطة پھر ہم نے اسٹیشن کے اندر جانے کا ارادہ کیا، پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد صاحب کتاب کے لگے ہوئے نشان کے مطابق ہم ان کلمات
اور ان جملوں کی قاعدے کے مطابق تحقیق کریں گے۔ ثم قصدنا داخل المحطتی، پھر ہم نے اسٹیشن کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ فَإِذَا نَحْنُ بِبَابٍ عَظِيمٍ مِّنَ الْحَدِيدِ، فَإِذَا نَحْنُ بِبَابٍ عَظِيمٍ مِّنَ الْحَدِيدِ، تو اچانک ہم لوہے کے ایک بڑے دروازے پر پہنچے، تو اچانک ہم لوہے کے ایک بڑے دروازے پر پہنچے۔ ثم قصدنا داخل المحطة فإذا نحن بباب عظیم من الحدید، پھر ہم نے اسٹیشن کے اندر جانے کا ارادہ کیا تو اچانک ہم لوہے کے ایک بڑے دروازے پر پہنچے۔ يدخل منه المسافرون ويخرجون، يدخل منه المسافرون ويخرجون، جس سے مسافرین داخل ہو رہے تھے اور باہر جا رہے تھے، جس سے مسافرین داخل ہو رہے تھے اور باہر جا رہے تھے۔ وبجانبه عامل يثقب التذاكر بمقراضه، وبجانبه عامل يثقب التذاكر بمقراضه، اور دروازے کے ایک طرف ملازم تھا جو اپنی پنچ مشین سے ٹکٹ کاٹ رہا تھا، اور دروازے کے ایک طرف ملازم تھا جو اپنی پنچ مشین سے ٹکٹ کاٹ رہا تھا۔ وَيَرْقُبُ الْغَادِينَ وَالرَّائِحِينَ، وَيَرْقُبُ الْغَادِينَ وَالرَّائِحِينَ، اور آنے جانے والوں کی نگرانی کر رہا تھا، اور آنے جانے والوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اخذ ابی بیدی وجاز معی الباب، اخذ ابی بیدی وجاز معی الباب، میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اخذ ابی بیدی وجاز معی الباب، اور دروازہ پار ہو گئے، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازہ پار ہو گئے۔ وَرَأَيْتُ هُنَاكَ فِنَاءً فَصِيحًا، وَرَأَيْتُ هُنَاكَ فِنَاءً فَصِيحًا، اور میں نے وہاں ایک وسیع صحن دیکھا، اور میں نے وہاں ایک وسیع صحن دیکھا۔ یموج بالاناس من مختلف الطبقات، یموج بالاناس من مختلف الطبقات، جو مختلف طبقات کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جو مختلف طبقات کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ رأیت هناك فناء فصیحا یموج بالاناس من مختلف الطبقات، اور میں نے وہاں ایک وسیع صحن دیکھا جو مختلف طبقات کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ فقال ابی هذا هو الرصیف، فقال ابی هذا هو الرصیف، تو میرے والد نے کہا یہی پلیٹ فارم ہے، تو میرے والد نے کہا یہی پلیٹ فارم ہے۔ وَكَانَتْ بِجَوَانِبِهِ مَقَاعِدُ رُصِفَتْ بِنَسْقٍ وَتَرْتِيبٍ، وَكَانَتْ بِجَوَانِبِهِ مَقَاعِدُ رُصِفَتْ بِنَسْقٍ وَتَرْتِيبٍ، اور اس کے ایک جانب کچھ کرسیاں رکھی تھیں جو بڑے ہی سلیقے اور ترتیب سے جڑی تھی، اور اس کے ایک جانب کچھ کرسیاں رکھی تھیں جو بڑے ہی سلیقے اور ترتیب سے جڑی تھی۔ یجلس علیہا المسافرون والمودعون، یجلس علیہا المسافرون والمودعون، جس پر سفر کرنے والے اور مسافروں کو چھوڑنے والے بیٹھے تھے، جس پر سفر کرنے والے اور مسافروں کو چھوڑنے والے بیٹھے تھے۔ فجلسنا على مقعد منها كان على قرب من المنظرة، فجلسنا على مقعد منها كان على قرب من المنظرة، چنانچہ ہم بھی
ویٹنگ روم کے قریب ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ ہم بھی ویٹنگ روم کے قریب ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وَأَعْجَلَنِي مِنْ رُؤْيَتِهَا قُرْبُ مَوْعِدِ الْقِطَارِ وَأَعْجَلَنِي مِنْ رُؤْيَتِهَا قُرْبُ مَوْعِدِ الْقِطَارِ، اور گاڑی کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے ویٹنگ روم کا دیکھنا رہ گیا، اور گاڑی کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے ویٹنگ روم کا دیکھنا رہ گیا۔ ثم جاء قطار يتهادى ثم جاء قطار يتهادى، پھر گاڑی آہستہ سے آئی، پھر گاڑی آہستہ سے آئی۔ فخف إليه المسافرون يتزاحمون ويتدافعون، فخف إليه المسافرون يتزاحمون ويتدافعون، پس مسافرین اس کی طرف بھیڑ کرتے ہوئے اور دھکا دیتے ہوئے لپکے، پس مسافرین اس کی طرف بھیڑ کرتے ہوئے اور دھکا دیتے ہوئے لپکے۔ وقام ابی یلتمس صدیقہ القادم وقام ابی یلتمس صدیقہ القادم، اور میرے ابو ایک جگہ کھڑے ہو کر آنے والے دوست کی راہ دیکھ رہے تھے، اور میرے ابو ایک جگہ کھڑے ہو کر آنے والے دوست کی راہ دیکھ رہے تھے۔ وَيَتَصَفَّحُ الْوُجُوهَ وَيَتَصَفَّحُ الْوُجُوهَ، اور چہروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ وقام ابی یلتمس صدیقہ القادم وَيَتَصَفَّحُ الْوُجُوهَ، اور میرے ابو ایک جگہ کھڑے ہو کر آنے والے دوست کی راہ دیکھ رہے تھے اور چہروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ وَلَكِنَّنَا لَمْ نَجِدْهُ وَلَكِنَّنَا لَمْ نَجِدْهُ، اور لیکن ہم نے انہیں نہیں پایا، اور لیکن ہم نے انہیں نہیں پایا۔ وَبَعْدَ بُرْهَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى دَقَائِقَ آذَنَ الْقِطَارُ بِالرَّحِيلِ وَصَفَّرَ صَفِيرًا۔ وَبَعْدَ بُرْهَةٍ قَلِيلَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى دَقَائِقَ آذَنَ الْقِطَارُ بِالرَّحِيلِ وَصَفَّرَ صَفِيرًا، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر گزرے تھے، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ گاڑی نے ہارن بجایا اور ایک ایسی سیٹی بجائی کہ، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ گاڑی نے ہارن دیا اور ایک ایسی سیٹی بجائی کہ خفقت لہ قلوب المسافرین والمودعین، مسافروں اور الوداع کرنے والوں کے دل دہل گئے۔ وبعد برہة قلیلة لا تزید على دقائق آذن القطار بالرحیل وصفر صفیرا خفقت له قلوب المسافرین والمودعین، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ گاڑی نے ہارن دیا اور ایک ایسی سیٹی بجائی کہ مسافروں اور الوداع کرنے والوں کے دل دہل گئے، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ گاڑی نے ہارن دیا اور ایک ایسی سیٹی بجائی کہ خفقت لہ القلوب المسافرین والمودعین۔ ثم ان القطار غادر المكان وجد في السير ثم ان القطار غادر المكان وجد في السير، پھر گاڑی نے اپنی جگہ چھوڑی، پھر گاڑی نے اپنی جگہ چھوڑی اور تیزی سے چلنے لگی، پھر گاڑی نے اپنی جگہ چھوڑی اور تیزی سے چلنے لگی۔ وَكُنَّا كَذَلِكَ وَكُنَّا كَذَلِكَ، اور ہم اسی طرح کھڑے رہیں۔ وَكُنَّا كَذَلِكَ، اور ہم اسی طرح کھڑے رہے۔ اِذَا رَأَيْتُ مُسَافِرًا يَقْدُمُ إِلَيْنَا،
اچانک میں نے ایک مسافر کو دیکھا جو ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ اذا رأیت مسافرا یقدم الینا، اچانک میں نے ایک مسافر کو دیکھا جو ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ الْقَادِمُ الَّذِي جِئْنَا لِاسْتِقْبَالِهِ فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ الْقَادِمُ الَّذِي جِئْنَا لِاسْتِقْبَالِهِ، پس یہ آنے والے وہی مسافر صاحب تھے جن کے استقبال کے لیے ہم آئے تھے۔ پس یہ آنے والے وہی مسافر صاحب تھے جن کے استقبال کے لیے ہم آئے تھے۔ فَإِذَا هُوَ ذَلِكَ الْقَادِمُ الَّذِي جِئْنَا لِاسْتِقْبَالِهِ، پس یہ آنے والے وہی مسافر تھے جن کے استقبال کے لیے ہم آئے تھے۔ فَتَعَانَقَ مَعَ أَبِي وَمَسَحَ هُوَ عَلَى رَأْسِي فَتَعَانَقَ مَعَ أَبِي وَمَسَحَ هُوَ عَلَى رَأْسِي، تو انہوں نے میرے والد سے معانقہ کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو انہوں نے میرے والد سے معانقہ کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فَفَرِحْنَا جِدًّا، پس ہم بہت خوش ہوئے۔ وَرَجَعْنَا إِلَى الْبَيْتِ، اور اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ فَفَرِحْنَا جِدًّا وَرَجَعْنَا إِلَى الْبَيْتِ، پس ہم بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر کی طرف لوٹیں۔ یہ آپ کی تمرین نمبر 21 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ دورانیہ چونکہ طویل نہ ہو جائے، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ باقی ماندہ باتیں انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔